بہت سارے احباب جماعت، بہت سارے علماء، بہت سارے دعات ایسے ہیں جو ایک جانب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تو نبھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹی آر پی بٹورنے اور صلح کلی کی پالیسی اختیار کرنے اور سب کو خوش کرنے کے نتیجے میں اور اس پالیسی کو بروئے کار لانے کے نتیجے میں صرف امر بالمعروف تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ قباحتیں جو فضائل کو بھی متاثر کرتی ہیں اور دین اسلام کی بنیادوں، عقائد اور اصولوں اور ایسے ہی منہج سلف کی بنیادوں کو متاثر کرتی ہیں، اس نہی عن المنکر کی جانب وہ آگے بڑھ کر کے لوگوں کو منکرات سے نہیں روکتے۔ اب آپ اگر اسلاف امت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اسلاف امت جہاں ایک جانب قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، جہاں ایک جانب توحید کی جانب دعوت دیتے تھے، جہاں ایک جانب اتباع رسول کی جانب بلاتے تھے، وہیں دوسری جانب ان لوگوں کا وطیرہ اور زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ شرک سے ڈراتے تھے، بدعات و خرافات سے تنبیہ کرتے تھے، اہل بدعت سے براعت کا اعلان کرتے تھے، ان سے مہاجرت اختیار کرتے تھے، اہل بدعت سے دور بھاگتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان فضائل کا تذکرہ کتنا بھی کر دے، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑے، نماز کا حکم دے، لیکن اگر وہ نماز کے غلط طریقے سے لوگوں کو متنبہ نہیں کرتا، توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن شرک سے ڈراتا نہیں، اتباع رسول کی دعوت تو دیتا ہے لیکن بدعات و خرافات سے وہ لوگوں کو متنبہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں دین اسلام کا پیغام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ نے خود اپنے لوگوں کو، اغیار کو، کفار و مشرکین مکہ کو، صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں بھی دیکھا کہ ان کے اندر کوئی خرابی آ کر کے ان کو دبوچ رہی ہے تو فوراً اس کے نتیجے میں کہیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر لگوا کر کے یہ فرمایا، ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تنبیہ فرمائی۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہمارے سامنے بیان کریں، انہوں نے فرمایا آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ روزے سے بھی رہتے ہیں اور روزے کے بغیر بھی زندگی گزارتے ہیں، رات کے وقت میں بیدار بھی رہتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، ان تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کو رب کائنات نے معصوم بنایا تھا، جنت کا وعدہ فرمایا تھا، آپ کے عمل کا یہ کردار ہے، یہ صورتحال ہے، تو ہم تو معصوم نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے، ان میں سے ایک شخص نے کہا میں رات بھر کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے کا اہتمام کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ سے کنارہ کشی کر کے تنہائی کی زندگی گزاروں گا تاکہ عبادات کو زیادہ سے زیادہ انجام دے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوتی ہے تو لوگوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عبادات کو بھی انجام دیتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھار روزے کو چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، کنارہ کشی کرے گا، جو میری سنت کے علاوہ چاہے مبالغے پر مبنی، چاہے تساہل پر مبنی، افراط و تفریط پر مبنی کوئی راستہ اختیار کرے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اس نے دین اسلام کی تعبیر کو بدل دیا ہوگا۔ تو امر بالمعروف جہاں ایک جانب امت اسلامیہ کے اوپر واجب کیا گیا ہے،
وہیں دعوت و تبلیغ کے دوسرے رکن اور دوسرے ستون یعنی نہی عن المنکر کے فریضے پر بھی، اس کی انجام دہی پر بھی اسلام نے ہم کو ابھارا ہے۔ تو یہ دو ایسے ستون ہیں جن ستونوں پر دعوت و تبلیغ کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اگر اس میں سے ایک پلر کمزور پڑ جائے، گرا دیا جائے، اس کا اہتمام نہ کیا جائے، تو یہ پوری دعوت و تبلیغ کی عمارت منہدم ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ایک جانب امر بالمعروف کے فریضے کی انجام دہی کا اہتمام کیا جائے، وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں۔